पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। एक आदमी को अपने बच्चे की खतने करनी थी तो वो दुकान तलाश कर रहा था। एक जगह घड़ियाँ लटकी हुई नजर आई। ये दुकान पे गया, कहता है भाई यार यहाँ कोई खतने की दुकान तो नहीं है? उसने कहा यही है। तो उसने कहा लटकाई भी तो घड़ियाँ तुमने? तो उसने कहा फिर क्या लटकाऊँ, आप बताओ, आप बता दो क्या लटकाऊँ, खतने की दुकान में क्या लटकाऊँ जिससे पता चले कि ये किसकी शॉप है। तो वो कहता है मैं लाजवाब हो गया। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं, ये बयान से हट के वैसे ही। अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी कैसे मुफ्ती साहब ने गंदा किस्म का जोक जो है वो मेंबर पे बैठ के सुना रहे हैं। मेरे भाइयों, इस वीडियो का तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, और आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अली भाई, अगला सवाल है, कराची के एक देवबंदी मुफ्ती साहब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर ऐसे ऐसे बेहुदा लतीफे बयान करते हैं कि स्टेज ड्रामे के अदाकारों को भी मात दे देते हैं। इसी वजह से वो यंग जनरेशन में दिन ब दिन मकबूल हो रहे हैं। उनके बेहुदा लतीफों की मीम्स और रोस्टिंग वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। आप जैसे संजीदा मुबल्लिगीन उन जैसे उलमा की इन हरकत पर मुजरमाना खामोशी क्यों इख्तियार किए हुए? ये खामोशी मुजरमाना नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि उनके अपने मकतब फिक्र के बड़े उलमा उनके ऊपर कोई फतवा दें, क्योंकि वो तो तैयार बैठे होते हैं, हर करंट अफेयर के ऊपर उनके फतवे आते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो मस्टरबेशन के हवाले से, मुश्तज़नी के हवाले से गुफ्तगू की, जिस पे मैंने एक इल्मी वीडियो रिकॉर्ड करवाई उनके इल्मी रद्द के ऊपर, तो उस हवाले से भी फतवा देवबंदियों के मुफ्तिया की तरफ से आ चुका है कि जी ये बिल्कुल इनका फतवा गलत है और मस्टरबेशन जो है इस्लाम में हराम है। इसलिए कि वो उनके अपने फिरके का नहीं था ना, दूसरे फिरके का था बंदा। अपने फिरके के उलमा की जो बेहुदा लतीफों वाली वीडियोस आम है, बच्चों के मोबाइलों के अंदर है, जिससे कोई इस्लामी दर्स नहीं किसी को मिल रहा। और ये भी ना समझिएगा इनके बड़े उलमा को पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन वो मजा लूट रहे हैं उसका कि चलो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो बदनाम होके वो नाम कमा रहे हैं अपने फिरके का। लेकिन चूंकि इससे इस्लाम की बदनामी हो रही है, इसलिए मैं अब इसको एड्रेस भी कर देता हूं कि ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ये बहुत ही संगीन मामला है। अब वो जो उनकी मीम्स हैं या रोस्टिंग वीडियोस हैं, मैं उन वीडियोस में जो कुछ उन्होंने डिस्कस किया है, मेरे अंदर तो इस तरह की जुर्रत नहीं है कि मैं उस तरह के अल्फाज अपनी ज़ुबान पे लाऊं या वो लतीफ़े आपको सुनाऊं। मैं इशारतन बात कर देता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं था पता। ये तो कुछ दिन पहले हसन भाई ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाई हैं, और वो भी इन्होंने कहा एक बार देखें तो सही। मैं नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा कि इस लेवल तक कोई बंदा गिर सकता है। उस सैंपल के तौर पे जो मुझे कोई 2-4 बातें याद है, मैं आपको इशारतन बता देता हूं। आप खुद वो वीडियोस कई लोगों ने देखी भी होंगी, तो पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाली वीडियोस तो थी वाकई। एक उनकी वो जो गधे वाली वीडियो है कि एक बंदे का गधा जो है वो सुस्त होता है, तो उसके लिए वो हकीम से जाके दवाई लेते हैं। तो वो अब आप आगे देख लीजिए, जिन्होंने देखा है उनको पता है उसने क्या बयान किया उसके अंदर। इसी तरीके से वो नर्सों वाली वीडियो और नर्सों वाला एक लतीफा उन्होंने सुनाया। इसी तरीके से वो हूरों वाला एक लतीफा सुनाया उन्होंने। अब मैं इशारतन बात इसलिए कर रहा हूँ कि यानी अगर मैं भी सुनाऊंगा तो फिर मैं भी उसी जुर्म के अंदर मुब्तला हो जाऊंगा, और मैं भी एक ठट्टा मजाक बनाने वाली बात है ना। इसी तरीके से बाअदब बच्चे पैदा हों, इसके लिए एक उन्होंने दवाई तजवीज़ की थी, और उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये तो एक आम जो स्टेज ड्रामे वाला कोई एक्टर है वो भी ये काम नहीं कर सकता। और इस पर भी तुर्रा वो लतीफ़ा, इनका जो लतीफ़ा क्या, वो उन्होंने एक स्लोगन के तौर पर और एक दावे के तौर पर बात की कि जी अगर कोई बेवा के साथ शादी करता है तो मैं उसकी दूसरी शादी जो है वो 16 साल की लड़की के साथ करवाऊंगा, और 16 साल की ना मिली तो 8-8 साल की 2, नहीं तो 4-4 साल की 4। ये अल्फाज हैं, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। पहले तो मैं इल्मी फकी दूंगा कि जिसकी एक हो चुकी है उसको 4 कैसे और करवा देंगे, 4-4 साल की 5 होगी शादियां फिर तो। और दूसरा, ये 4-4 साल की शादियां 4-4 साल की बच्चियों के साथ करवाना, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत है? और ये किस आयत और हदीस के अंदर आया कि आप उलमा जो है मिंबरों पर लोगों को ये कहेंगे 4-4 साल की 4 बच्चियों के साथ मैं शादी करवाऊंगा, और वो सामने भी बैठे हुए जो है लोग वो हंस रहे हैं। अब ये जो मसला है ना, स्पेसिफिकली ये वाला जो मैंने आखिर में बयान किया, ये शायरुल्लाह की तकरीम वाला इशू बन जाता है। फिर इसमें ज़ाहिर शादी एक सुन्नत है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और 4 बीवियों का कुरान में अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, हुक्म नहीं सर, इजाजत है। हुक्म यह है कि एक ही करो अगर खदशा है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। मेरा पिछले दिनों इस पे क्लिप भी आ गया। दीन के किसी मसले का मजाक इस तरह मिंबर पर उड़ाना, इनकी ये वीडियो आप किसी भी जिम्मेदार हनफी आलिम के पास ले जाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के पास ले जाएं, और मुझे उनसे फतवा ले दें कि वो इस
ویڈیو کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ بالکل درست ہوا ہے. ایون وہ یہ بھی نہیں کہیں گے صرف کہ یہ غلط ہے، بلکہ کہیں گے کہ اس پہ شرعی توبہ واجب ہے، کیونکہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا. اور توبہ جب ہوگی پھر تجدید نکاح بھی ہوگا. انہوں نے جتنے بھی نکاح کیے نا ان کی تجدید کرنی پڑے گی، اور اگر کہیں بیعت کی ہے تو تجدید بیعت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ شریعت کے ایک مسئلے کا مذاق اڑایا نا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی منافقین کے حوالے سے بات کی. ان کو تو خیر میں منافق نہیں سمجھتا، لیکن عمل منافقوں والا ہے، اعتقادی منافق تو نہیں. سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پر جب منافقین نے اہل ایمان کا مذاق اڑایا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر تم ان سے پوچھو یہ جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف کھیل کود اور تفریح کے طور پر یہ بات کر رہے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول اور قرآن ہی رہ گیا کہ اس کا مذاق تم اڑاؤ. 8 سال کی 2 اور 4 سال کی 4، وہی بات ہے. اب فتویٰ سنیں اللہ کی طرف سے، لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے، کیونکہ تم نے اللہ کی آیات کا، دین کا مذاق اڑایا. تو ظاہر ہے ہم جب کسی چیز کو کنسیڈر کریں گے تو کتاب و سنت سے دلائل پیش. پھر سورہ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ممبر رسول سے اس طرح کی بے حیائی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. آیت نمبر 19 کے اندر ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ فحاشی پھیل جائے اہل ایمان کے درمیان، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب نہیں، دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور دنیا میں عذاب. آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ جس نے اپنا سٹارٹ اپ ایک دیوبندی فرقے کے مبلغ کے طور پر لیا تھا، اب نوجوان نسل میں یہ ایک آپ سمجھ لیں مزاحیہ لطیفے سنانے والے عالم دین کے طور پر ہو رہا ہے. اس سے کوئی دین کا علم نہیں لوگ حاصل کر رہے ہیں، اور جناب پیجز بنائے مرشد کے نام سے. مذاق تو دنیا کی رسوائی تو دیکھ لیے، آخرت کس سے بچنا ہے؟ توبہ کر لیں. دنیا اور آخرت میں عذاب ہے دردناک. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پھر سورہ البقرہ کے اندر دیکھیں آیت نمبر 168 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب وہ شیطان کی پیروی کیا ہے اس کے راستوں کی؟ اگلی آیت میں ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں صرف اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کے کام کرو اور بے حیائی کے کام. اچھا بے حیائی بھی تو گناہ ہی ہے، اس کو علیحدہ سے مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر سے ہی سارا فتنہ داخل ہونا. جس طرح کہ آپ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، دعا ہی عبادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت سے الگ کر دیا اسے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ زیادہ شرک اس معاملے میں ہونا تھا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. یہاں پہ بھی زیادہ برائی ہونی تھی، فحاشی والی، تو برائی سے الگ بھی اسے ذکر کیا کہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے اس چیز کا کہ تم برائی کرو اور بے حیائی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے اوپر وہ بات کر دو جو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ہی باتیں بنا کے کرو، دین کے اندر ایگزیجریشن کر دو. تو یہی والی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. 8 سال کی 2 اور 4 سال کی 4. میں کہتا ہوں کہ یار یہ اس طرح کی مشہوری سے پہلے تو انسان ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں مر جائے تو بہتر ہے. یہ کون سی مشہوری ہے؟ یہ تو بدنامی ہے. اور یہ تو دیوبندی فرقے کو خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسا مفتی لانچ کیا ہے جو ان کے اپنے فرقے کے اوپر خود کش حملہ آور بنا ہوا ہے اس حوالے سے. چلیں ایک آدھ ویڈیو ہوتی تو میں کہتا یہ تو سر درجنوں میں ہے. میں مزاح کے خلاف نہیں ہوں، مزاح سنت ہے، لیکن یہ والا مزاح نہیں. میری تو الگ سے ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کہ وہ مزاح کس لیول کا ہونا چاہیے جس کی اسلام میں اجازت ہے. یہ تو مزاح تو ہو ہی نہیں رہا، یہ تو دین کا الٹا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو بہت کریٹیکل ایشو ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ کی رضا کا ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات وہ اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کا ایسا جملہ نکال دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے
وہ دوزخ کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جتنا فاصلہ ہے مشرق و مغرب کے درمیان. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین. تو اب اس طرح کے آپ کلمات نکال رہے ہیں تو ہم آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، پھر یہ نہ ہو کہ ان کے فالورز کہہ دیں کہ جی کوئی جہنمی ہونے کا یا فتویٰ لگا دیے. نہیں، ہمارا کام صرف قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بتا کے آپ کو وارن کرنا ہے کہ آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں نا، یہ راستہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. 3 دفعہ ہلاکت کا ذکر کیا، 1 دفعہ سٹارٹ میں، 2 دفعہ اینڈ پہ. تو اب ذرا یہ دیکھ لیں یہ کہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں. یعنی کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک نومولود بچے نے کسی نرس کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا ہو، تو یہ بیان کر رہے ہیں. ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے نا، کس لیے؟ کہ تاکہ لوگ ہنسیں. یہ واقعہ کہیں پر ہوا ہے کہ کوئی ڈاکٹروں نے ایسی ویکسین یا دوائی ایجاد کر لی ہو کہ جو کسی عورت کو پلائی جائے تو اس سے جو بچے پیدا ہوں وہ با ادب ہوں اور وہ پیدائش سے پہلے ہی اپنا ادب شو کرنا شروع کر دیں، جو انہوں نے لطیفے میں بیان کیا. تو یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس قسم کے جھوٹ بولنا، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ دین کو تختہ مشق بنائیں. ٹھیک ہے، پھر آپ یا تو ممبر رسول کو چھوڑ دیں، آپ ویسے آ جائیں اسٹیج ڈرامے کرنے شروع کر دیں. ظاہر ہے ممبر رسول پہ آپ اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے دین کی خدمت، اس سے تو خاموشی آپ کی بہتر تھی. خاموش رہتے نا وہ زیادہ بہتری ہوتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 داڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ. اب یہ جملہ تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. دوسری طرف اگر ہم ان کے بزرگوں کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں زبان کھولتا ہے. آپ تو دین کا مذاق ممبر کے اوپر اڑا رہے ہیں. ہم تو ان بزرگوں کو عوام الناس کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے گستاخانہ باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں لکھی. ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا. آپ تو ڈائریکٹ دین کو ہی جو ہے وہ تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں اپنے لطیفوں کے اندر، اور ممبر سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ کوئی بندہ تو وہ دیکھے گا جناب بندے نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، تو چلو میں دین کی بات سن لوں گا، اور آگے سننے کو اس قسم کے لطیفے ملیں. اور اس لیول تک کہ آپ شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں کہ جی میں 8-8 سال کی 2 نہیں تو 4-4 سال کی 4 کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ دانت نکالنا شروع کر دیں. تو آپ کی کہاں تک ہم تعویل قبول کریں؟ اور اس میں صرف ان کا قصور نہیں ہے، ان تمام علماء کا قصور ہے جن تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں اور جو فتویٰ دینے کے اہل بھی ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے مفتی اور مفتی اعظم لگاتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس بندے سے اعلانیہ رجوع نہیں کروایا. اور صرف اعلانیہ رجوع نہیں کروائیں گے، اس شخص کو مطلب اس پہ فتویٰ دیں گے کہ اس نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ اسلام کے منافی ہیں، اور اب یہ تجدید نکاح بھی کرے، اور بیعت ہے تو تجدید بیعت بھی کرے. شریف فتویٰ تو پھر یہی ہوتا ہے. یعنی وہ میں ظاہر ہے بیعت کو اب یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بیعت کو یعنی ان کی والی بیعت کو صحیح سمجھتا ہوں، یعنی ان کی جو اپنے فقہ کے اندر جو یہ چیزیں تعلیم کرتے ہیں نا اس کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں. تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہم صرف کتابوں کی طرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ ہیں، اپنی اصلاح کر لیں، ادروائز آپ مارے گئے. اینڈ پہ میں مفتی صاحب سے بھی اور ان کے فالوور سے بھی معذرت کروں گا کہ میرا کوئی مقصد کسی کو ڈی فیم کرنا نہیں تھا. ایک شرعی مسئلہ تھا جو مجھ سے ڈسکس ہوا، اس کا میں نے بتایا کہ آپ نے یہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ توبہ اپنی ریکارڈ کروائیں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے، واللہ قطعاً بدنام کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.